اے ہارون، اب تم سر پر بیٹھنے لگے ہو اور حریر تمہارا لباس ہو گیا ہے، اور ایسے لوگوں کا لشکر تم نے جمع کر لیا ہے جو رعایا پر ظلم کرتے ہیں مگر تم انصاف نہیں کرتے۔ تمہارے یہ لوگ شراب پیتے ہیں مگر حد تم دوسروں پر لگاتے ہو۔ تمہارے یہ لشکر یعنی افسران چوریاں کرتے ہیں مگر تم بے قصور لوگوں کے ہاتھ کاٹتے ہو۔ تمہارے یہ کارندے قتل عام کرتے ہیں مگر تم خاموش تماشائی بنے ہوئے ہو۔ اے ہارون، کل میدان حشر میں کیا ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکارنے والا یہ پکارے گا کہ ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو حاضر کرو، تو تم اس وقت آگے بڑھو گے اس حال میں کہ تمہارے دونوں ہاتھ تمہاری گردن سے بندھے ہوں گے اور تمہارے ارد گرد تمہارے ظالم مددگار ہوں گے، اور تمہارا انجام یہ ہوگا کہ تم ان ظالموں کے امام بن کر دوزخ کی طرف جاؤ گے۔ اس دن اپنی نیکیاں تلاش کرو گے تو وہ دوسروں کی میزان میں ہوں گی اور تمہاری میزان میں برائیاں ہی برائیاں نظر آئیں گی۔ پھر تم کو کچھ نظر نہیں آئے گا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ لہٰذا اب بھی وقت ہے تم اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرو، اور یہ بھی یاد رکھو کہ بادشاہت تمہارے پاس ہمیشہ نہیں رہے گی، یہ یقیناً دوسروں کے پاس چلی جائے گی۔ چنانچہ یہ کام ایسا ہے کہ بعض اس سے دنیا سنوار لیتے ہیں اور بعض آخرت سنوار لیتے ہیں، اور بعض دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ اب خط کے آخر میں یہ بات غور سے سنو کہ کبھی مجھے خط نہ لکھنا، اور اگر تم نے مجھے خط لکھا بھی تو یاد رکھنا کبھی مجھ سے جواب کی امید مت کرنا۔ والسلام، سفیان ثوری۔ قاصد عباد کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہارون الرشید کی یہ حالت تھی کہ سفیان ثوری کے اس خط کو ہر وقت اپنے پاس رکھتے تھے اور ہر نماز کے بعد اس کو پڑھتے تھے اور خوب روتے تھے، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ واقعہ عبرت کا واقعہ ہے ہمارے دور کے حکمرانوں کے لیے، امریکہ کے غلاموں کے لیے۔ کاش یہ لوگ کچھ سبق حاصل کریں۔ جمعہ مبارک۔